فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں آئینہ حقیقت امام حسین علیہ السلام آیت اللہ عظمیٰ محمد تقی بہجت کے کلام میں۔ ترجمہ کیا ہے نون میم نقوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ فصل نمبر سوم شروع ہو رہی ہے، صفحہ نمبر 85 ہے۔ عنوان ہے ممبر اور مجالس پڑھنا۔ اسی کی ذیل میں عنوان ہے اور صفحہ نمبر 86 ہے، حقیقی مصیبتیں چھوٹی مصیبتوں سے زیادہ ہیں۔ ان آقائے مرجع سے اب سچ یہ ہے یا جھوٹ نہیں جانتا نقل کیا گیا کہ اصل میں معجزات کی روایات جھوٹ ہے۔ روایات معجزات کے جھوٹا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس چیز کے علاوہ ہیں جو واقعہ ہوئی ہیں۔ جھوٹ فضائل امیر المومنین میں بھی بہت زیادہ شامل ہے، لیکن جو بھی جھوٹ بولنا چاہے وہ حقیقت امر سے کمتر ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم کہیں وہی چیز جس پر وہ اپنے لیے معتقد ہیں، ہم بھی اسی پر معتقد ہیں۔ سید الشہداء کے واقعات بھی اسی طرح ہیں۔ حقیقی مصیبتیں ان تمام جھوٹی مصیبتوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس کی حقیقت وہ ہے جو مسلمانوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ حتیٰ اس زمانے کے اہم لوگوں نے بھی کہا کہ یعنی کیا واقعی یہ کام ہوا؟ لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے انسان صحیح مدارک سے خارج نہ ہو۔ صفحہ نمبر 86 عنوان ہے مجلس عزا سے محبت۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ بہجت مجلس عزا میں بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ جو مجلس بھی بپا ہو پابندی سے شروع سے آخر تک بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ مشہد میں مجلس سے عزا طولانی ہو جاتی تو ایک روز میں نے ان سے کہا آپ کے لیے باعث زحمت ہے، آپ مجلس کے آخر میں آیا کریں۔ فرمایا خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ مجالس میں زیادہ شرکت کریں۔ ایک دن آقا تنہا بیٹھے تھے، میں نے کہا آقا اجازت دیتے ہیں کہ ایک مجلس عزا پڑھوں؟ فرمایا ہاں۔ جب میں نے مجلس پڑھی اس کے بعد انہوں نے فرمایا آقا مرزا محمد تقی شیرازی کے لیے ایک عمومی مجلس ہوتی اور ایک خصوصی مجلس، یعنی کوئی آیا کرتا صرف ان کے لیے مجلس پڑھتا اور چلا جایا کرتا۔ صفحہ نمبر 87 عنوان ہے ممبر کی شرائط میں سے۔ آیت اللہ بہجت نے ایک دفعہ فرمایا ایک عالم جو کہ صاحب رسالہ تھے، حضرت رسول خدا کو خواب میں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تم رسالہ نہیں دینا چاہتے؟ کہا نہیں، میں ممبر پہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس 3 چیزوں کی رعایت کرو۔ نمبر 1، جب وعدہ کرو تو اپنا وعدہ پورا کرو۔ نمبر 2، اگر مجلس کے درمیان چائے دیں تو ناراض مت ہو۔ نمبر 3، تھوڑے یا زیادہ پیسوں پہ توجہ نہ دو۔ صفحہ نمبر 88 عنوان ہے ایک با اخلاص ممبر۔ ایک دن آیت اللہ مراویرد کے گھر پر تھے۔ آیت اللہ بہجت نے فرمایا رشت یعنی ایک جگہ کا نام، ایران کا ایک شہر، میں اہل ممبر تھا جو کہتا تھا جب ممبر کے اوپر جاتا ہوں پہلے امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتا ہوں، اگر وہ میرے سلام کا جواب دیں تو میں ممبر کو آگے بڑھاتا ہوں، ورنہ لوگوں سے معذرت کر کے نیچے آ جاتا ہوں۔ ایک شخص نے اس سے سوال کیا تم نے کیا کام کیا کہ اس مقام تک پہنچے؟ کہا ایک جگہ مجلس تھی، انہوں نے 2 پڑھنے والوں کو دعوت دی تھی، ایک میں تھا اور ایک دوسرے صاحب تھے، مجھ سے پہلے ممبر پہ وہ گئے، میں نے دل میں کہا مجھے اس طرح بات کرنی چاہیے کہ اس کی مجلس خراب کروں، لیکن میں نے اپنے نفس سے مقابلہ کیا
اور 40 روز تک ممبر پر نہیں گیا، اور خداوند نے مجھ پر یہ عنایت کی ہے۔ صفحہ نمبر 88، دوسرا عنوان، ممبر پر جانے کی اہمیت۔ سوال: بعض اوقات انسان اپنے آپ کو ممبر پر جانے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ کیا یہ کام صحیح ہے؟ جواب: ایک آدمی کو سیدھے راستے پر لانا، ایک سنی کو شیعہ کرنا، ایک کافر کو مسلمان کرنا مہم ترین واجبات میں سے ہے۔ اس کا انسان کے فاسق ہونے سے کیا تعلق؟ اس کے علاوہ ایسی چیزیں بھی ہیں جو دوسرے نہیں بیان کر سکتے، جیسے کہ فضائل اہل بیت، تاکہ اس کی باتیں اس کے کردار کے خلاف نہ ہوں۔ صفحہ نمبر 89، عنوان ہے مجلس کیوں نہیں پڑھتے۔ ایک دفعہ آقا شیخ ہادی خراسانی نے ایام فاطمیہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت نے آپ سے فرمایا، تم مجلس کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا تم مجالس عزا نہیں دیکھ رہے ہو؟ اسی طرح وہ حضرت امیر المومنین کے طلائی ایوان میں نگاہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک مجلس عزا میں داخل ہوتی ہیں۔ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیخ محمد علی خراسانی ظاہراً آقا سید ابو الحسن اصفہانی یا مرحوم مرزا نائینی کے گھر میں ممبر پر بیٹھے ہیں۔ صفحہ نمبر 89، دوسرا عنوان ہے موجودہ علماء اور سابق علماء میں فرق۔ ہم میں اور گزشتہ علماء میں جو کہ ان تمام کرامات کے حامل تھے، اس قدر فرق کی بنیاد اور ہمارے ان سے اتنا پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس فرق کی جڑ کو ڈھونڈنا ہوگا، باوجود اس کے کہ وہ لوگ بھی وہی کام جن میں ہم مشغول ہیں، جیسے درس و مباحثہ، تدریس، پڑھنا، پڑھانا، لکھنا، انجام دیتے تھے۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مستحبات کو بھی انجام دیتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اگر ہم جستجو کریں تو تلاش کر لیں گے کہ ہمارا اور ان کا فرق کس چیز میں ہے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس امکانات زندگی ہم سے کم تر تھے، لیکن ان کی حرکت ہم سے زیادہ اور ان کے کام کا نتیجہ ہم سے بیشتر تھا۔ ہم بس یا ہوائی جہاز کے ذریعے تقریباً 1 گھنٹے یا کم تر یا زیادہ میں تہران سے اصفہان جاتے ہیں اور مجلس پڑھتے ہیں، لیکن لوگوں پر کتنا اثر ڈالتے ہیں اور کتنے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ اس فاصلے کو 1 مہینے یا 1 ہفتے یا چند روز کی مدت میں طے کرتے تھے۔ اس کے باوجود خدا جانتا ہے کہ ان کے زمانے کے لوگ کتنے راہ راست پر تھے اور علماء ان کے درمیان کتنے مثبت اثرات چھوڑتے تھے۔ ہم بیت المال میں زیادہ تصرف کرتے ہیں اور کم پر قانع نہیں ہوتے، لیکن وہ لوگ کم تصرف کرتے تھے۔ اس کے باوجود ہمارے کام کا نتیجہ کم اور ان کے کام کا نتیجہ زیادہ تھا۔ بہرحال ہر حال میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے اور گزشتہ علماء کے درمیان فرق کی وجہ کیا ہے۔ ان میں سے بعض رکوع و سجود میں فقط 3 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے، ہم تو زیادہ کہتے ہیں۔ ہمارا کام کیوں بے نتیجہ ہے؟ کیوں؟ ہمیں حساب کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس تضاوت کی وجہ کیا ہے۔ اس طبقے کے زیادہ تر لوگ اہل کرامات تھے اور درس میں بھی زیادہ کوشش اور تحقیق کرتے تھے۔ ہم ان سے اتنے زیادہ مختلف کیوں ہیں؟ ان میں سے بعض علماء دعویٰ کرتے تھے کہ اگر موجودہ کتابیں تلف بھی ہو جائیں تو بھی ہم تمام اصولوں اور فقہ کے پورے دورے کو لکھ سکتے ہیں۔ وہ فضول باتیں کرنے والوں میں نہیں تھے۔ مرحوم شیخ انصاری ان تمام درس اور بحث و تالیف کے باوجود ہر روز زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ اور 1 جز قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا ہمارے پیچھے رہ جانے کی وجہ مستحبات کو ترک کرنا ہے کہ سابق علماء ان کے پابند تھے، جیسے زیارت، دعا، تلاوت قرآن یا نماز اول وقت، اور ترک مکروہات جیسے بین طلوعین میں سونا، یعنی صبح کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا ہو۔ ہم میں اور علماء قدیم میں فرق یہ ہے کہ وہ علم اور عمل دونوں میں ترقی کرتے تھے، ہم علم اور عمل میں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ ہمارا قدیم علماء سے فرق اور عقب ماندگی بہت زیادہ ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ ہم نہ جانتے ہوئے ان کے قدم کس راستے پر چلتے تھے، خدا کرے کہ ہم دیکھ سکیں اور ہدایت پا سکیں اس چیز کی طرف جو ہمارے عقب آفد
آفادگی کا باعث ہے۔ اگر اہل علم بنیں اور جستجو کریں تو یقیناً اس وجہ کو تلاش کر لیں گے۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ رزق خدا سے لیتے تھے اور ہم اپنی کوشش اور ادھر ادھر جانے سے؟ صفحہ نمبر 91، عنوان ہے علماء کے عطر کی خوشبو۔ ایک شخص نقل کرتا تھا، ایک آقا جو کہ علماء میں سے تھے اور مرحوم مرزا نائینی نے بھی حکم دیا تھا کہ ان کے پائے منبر پر جائیں۔ کہا تھا، واہ واہ، عجیب عطر اور پاکیزہ خوشبو ہے جو علماء سے آتی ہے، لیکن معلوم نہیں جب یہ ایران جاتے ہیں تو اپنا عطر ساتھ کیوں نہیں لے کر جاتے۔ عجیب و غریب واعظین تھے۔ ایک آقا مرزا ہادی تھے کہ ابتلاعات مرجیت کو محسوس کر لیا اور اسے قبول نہ کیا، اور پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا اور حضرت نے انہیں حکم دیا کہ منبر پر جاؤ اور لوگوں کو واعظ اور ارشاد کرو۔ مخصوصاً تاریخ میں عجیب مہارت رکھتے تھے، بالخصوص مقاتل اور ان کے اختلافی موارد میں۔ تہران کے ایک اہل منبر فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں آقا مرزا ہادی کے منبر کی مثال نہیں تھی، ان جیسے اور آقا شیخ جعفر شوستری جیسے کہاں گئے۔ صفحہ نمبر 92، عنوان ہے یقینی باتوں کو بیان کرنا۔ تبلیغ کے وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن اور اطرت کی یقینی باتوں کو نقل کریں اور اپنی سنی سنائی باتوں پر بغیر دلیل یا کتاب کی طرف رجوع کرنے پر اکتفا نہ کریں، اور حد عقل اسی کتاب کا جس سے نقل کر رہے حوالہ دیں۔ ہم جب کربلا میں داخل ہوئے، مرحوم آقا مرزا ہادی خراسانی جو کہ مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی کے بعد مرجیت کی قابلیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے مرجع بننا قبول نہ کیا، فوت ہو گئے، لیکن کتنے ہی آثار و برکات ان سے نقل اور ان کا ذکر خیر ہوتا کہ کس طرح انہوں نے مقتل حسینی اور دوسرے موضوعات میں مطالب کو دقت نظر اور دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 92، عنوان ہے نقل میں دقت۔ امام حسین کے واقعات کو نقل کرنے میں بہت زیادہ دقت کرنی چاہیے۔ ممکن ہے بہت ساری باتیں جو کہی جا رہی ہوں درست نہ ہوں، گرچہ حقیقت میں جو پیش آیا وہ اس کے سننے سے زیادہ دردناک ہے۔ اس کے برعکس آخرت کا جہان ہے کہ اس کا ظاہر ہونا بہتر، سننے سے زیادہ لذت بخش ہے۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ سننا کب دیکھنے جیسے ہو سکتا ہے، یعنی جیسے ہم سن رہے ہوتے ہیں، جن پہ بیتی ہوتی ہے، ہم درک نہیں کر سکتے۔ صفحہ نمبر 93، عنوان ہے سپاہی کا خوف۔ پہلوی دور میں جب مجلس اعضاء اور تمام دینی اور مذہبی اجتماعات کی تشکیل ممنوع تھی، لوگ ایک مسجد میں جمع تھے اور ایک بزرگوار شخصیت منبر پر تقریر میں مشغول تھی۔ اچانک ایک سپاہی نے مسجد کی کھڑکی سے سر اندر کیا تاکہ مسجد کے اوضاع کا مشاہدہ کر سکے۔ سب لوگ خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت جو آقا منبر پر تھے، انہوں نے فرمایا، اگر ہم ایک سپاہی سے جتنا خوف رکھتے ہیں خدا سے بھی اتنا ہی ڈرے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہو۔ صفحہ نمبر 93، عنوان ہے لاؤڈ اسپیکر۔ اگر مساجد اور مجالس اعضاء میں لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی اونچی ہو کہ اگر کوئی سونا چاہے تو سو سکے تو اس میں مشکل نہیں، لیکن اس کے علاوہ یعنی اگر لاؤڈ اسپیکر کی آواز اتنی اونچی کرنا کہ جو کوئی سونا چاہے سو نہ سکے اور سیرہ متعاشرہ کے خلاف ہے، کیونکہ ممکن ہے مسجد یا تکیے کے اطراف میں کوئی ایسا شخص جو مرض قلب میں مبتلا ہو یا بیمار کے علاوہ بھی اطراف میں ایسا شخص ہو جو کوئی دوسرے دن کام پر جانا چاہتا ہو سو نہ سکے۔ کیا ایسے شخص کی مزاحمت جو اپنے خاندان کی روزی فراہم کرنا چاہتا ہو اشکال نہیں رکھتی؟ اگر مسلمان چاہیں کہ اسلامی سخاوت کے مطابق متمدن بنے اور دوسروں کو اسلامی حقائق کی طرف دعوت دے، یا مسلمانوں کو اسلام پر برقرار اور ثابت قدم رکھیں تاکہ وہ کافروں کے مختلف ممالک کی طرف فرار نہ ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ
حقوق اور حدود اسلامی کو مکمل طور پر پہچانے اور ان پر عمل کرے۔ شاید اس طرح کی زحمتوں کو ایجاد کرنا حتیٰ غیر مسلم افراد کے لیے بھی ہمارے لیے جائز نہ ہو۔ اخلاقیات اور صحیح اسلامی عادات کی رعایت کرنے سے غیر مسلمان افراد بھی اسلام اور مسلمانوں کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 94، عنوان ہے روحانی وجود کا لزوم۔ نزدیک ہے کہ شہر مشائخ علماء سے خالی ہو جائیں۔ یہ اہل علم ہی ہیں جو لوگوں کو دینی باریکیوں سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور دین کی ضروریات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ ایک شخص ایک جگہ گیا اور دیکھا کہ لوگ مردوں کو دیواروں میں چنتے ہیں۔ کتنے ہی شیعہ اسے غیر اسلامی یا اسلامی ممالک میں ہو گئے کہ حتیٰ ایک روحانی تک بھی ان کی دسترس نہیں تاکہ اپنے اولیہ مسائل کو ان سے پوچھ سکیں۔ 1 کروڑ شیعہ ترکی میں بکھرے ہوئے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ وہاں 10 عالم بھی اس طرح ہیں کہ انہیں ایک رسالے کی تعلیم دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح کروڑوں اور بھی پورے جہاں میں ہوں گے۔ کیا ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ صفحہ نمبر 95، عنوان ہے غنا کے ساتھ مدح۔ مرحوم وحید بہبانی اور سید بحر العلوم مرزا شیرازی بزرگ کے محضر میں ایسی مجلس میں حاضر تھے جس میں اہل بیت کی مدح غنا کی صورت میں کی جا رہی تھی۔ انہوں نے اعتراض نہیں کیا باوجود اس کے کہ وہ اسے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ مجلس کے بعد ان سے کی وجہ پوچھی، فرمایا پڑھنے والے کی حیثیت زیادہ اہم تھی لہٰذا میں نے اس کی رعایت کی۔ اسی طرح ہمارے اساتذہ میں سے ایک سے نقل ہے کہ ایک مجلس میں جہاں وحید بہبانی حاضر تھے مدح اہل بیت میں غنا شامل آیا اور انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ مرحوم سید بحر العلوم جو کہ اس مجلس میں حاضر تھے انہوں نے اعتراض کیا، لیکن مرحوم بہبانی جو کہ ان کے استاد تھے ان کی طرف منہ کیا اور بولے اے سید خاموش ہو جاؤ۔ صفحہ نمبر 95، عنوان سابق علماء۔ سابق علماء کے وسائل زندگی ہم سے کم تھے لیکن تبلیغ، دعوت اور لوگوں کی ہدایت کے لیے ان سے حرکت زیادہ اور تیز تر تھی اور ان کے کام کا نتیجہ بھی ہم سے زیادہ تھا۔ ہم لوگ اس زمانے میں ہوائی جہاز، بس اور وغیرہ میں سے تبلیغ اور دعوت اور منبر کے لیے جاتے ہیں لیکن لوگوں پر کتنا اثر چھوڑتے ہیں اور ان کی کتنی اصلاح کرتے ہیں۔ ان کا زیادہ وقت سفر طے کرنے میں صرف ہو جاتا تھا، یعنی پرانے علماء کا، لیکن اس زمانے کے لوگ ہم سے زیادہ راہ راست پر تھے۔ سابقہ علماء مال و دولت اور زندگی کے لوازمات میں سے مختصر اور کم پر قانے تھے لیکن زیادہ کام کرنے والے اور زیادہ بابرکت تھے۔ لیکن ہماری زندگی کے اخراجات زیادہ لیکن کام اور ہمارے کام کا نتیجہ کم ہے۔ صفحہ نمبر 96، عنوان ہے مرجیت یا منبر۔ آقا شیخ ہادی خراسانی جن کا شمار ہمارے زمانے کے علماء میں ہوتا ہے اور شاید بندے نے انہیں نہ دیکھا ہو، مطلب بہت کم لوگوں نے دیکھا ہو۔ ان کا مقام بہت عالی ہے اور انہوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں، لیکن یہ کہ ان کتابوں میں سے کوئی چھپی ہے یا نہیں میں نہیں جانتا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مرحوم آقا سید کاظم یزدی کے بعد تدریس کے لیے میرے گرد جمع ہوتے تھے، لیکن میں نے اس کام کی مشکلات اور ذمہ داریوں کی عظمت کی وجہ سے تدریس کی پوسٹ اور مقام، ریاست اور مرجیت سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ علماء کے درمیان بہت سے ایسے تھے جنہوں نے ریاست اور مرجیت کو قبول نہیں کیا اور شاید ان میں سے بعض اپنے آپ کو دوسروں سے دانا تر سمجھتے تھے۔ اسی طرح وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، انہوں نے مجھ سے فرمایا تم نے مرجیت کو کیوں قبول نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا سنگین اور مشکل ہے۔ فرمایا پس منبر پر جاؤ لیکن 3 شرائط کے ساتھ۔ پہلی یہ کہ جب بھی وعدہ کرو خلاف ورزی نہ کرو، دوسرا یہ کہ منبر کے لیے جو بھی تمہیں دے لے لو اور کم یا زیادہ سے مطالبہ نہ رکھو، تیسرا یہ کہ اگر تم منبر پہ ہو تمہاری تقریر کے دوران پذیرائی کریں اور چائے، پانی، شربت یا کوئی اور چیز دیں تو اعتراض نہ کرو اور ناراض مت ہو۔ اس بات کو نقل کرنے والا تہران کے اچھے اہل منبر میں تھا کہ جس نے ان کے منبر کو دیکھا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ اس کا منبر آقا مرزا ہادی خراسانی جیسا یا اس سے بہتر تھا یا ہے تو صرف سن لو لیکن یقین نہ کرو۔ صفحہ نمبر 97،
عنوان ہے ممبر صرف روایات کے ساتھ۔ سامرا کے مدرسے شیرازی میں کہ جہاں اہل بغداد اور اہل کاظمین کی 3 رجب یعنی امام ہادی کا یوم وفات کو مجلس تھی، ایک بوڑھا وائس جو کہ کمزور اندام، بلند و بالا اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، ممبر پر گیا۔ وہ ممبر واقعی ممبر تھا، اس کی پوری مجلس روایات پر مبنی تھی۔ میں نے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اس جیسا نہیں دیکھا۔ شروع سے لے کر آخر تک اپنی تقریر میں اس نے روایات کے علاوہ ممبر پر کچھ نہیں کہا، اور اس نے بہت توجہ رکھی کہ روایت سے باہر نہ نکلے۔ جب بھی کوئی مشکل روایت پڑھتا، دوسری روایت کے ذریعے اس کی شرح اور توضیح بیان کرتا اور روایت کے معنی کو بھی روایت کے ذریعے بیان کرتا۔ مختلف مناسبتوں سے کوتاہ اور مختلف روایات پڑھتا۔ واقعاً کمال ہے کہ انسان 1 گھنٹے بات کرے اور اپنے آپ سے کچھ نہ کہے، اور اب میں تعجب کرتا ہوں کہ اس نے مصائب کیسے پڑھے۔ جی ہاں، اس کے برعکس بھی ہم نے دیکھا کہ ایک مجلس میں حتیٰ ایک روایت بھی نہیں تھی بغیر اس کے کہ امریکہ اس طرح ہے اور شوروی اس طرح ہیں، ہم ابھی تک سو رہے ہیں، کس طرح ہم نے ان نعمتوں کو جو ہمارے اختیار میں تھی ناشکری اور کفران کی وجہ سے کھو دیا، مگر یہ کہ یورپ سے ہمارے لیے خبر آئے کہ جو کچھ ہمارے گھر میں ہے وہ خزانہ ہے۔ صفحہ نمبر 98۔ عنوان ہے دینی تبلیغ۔ سنا ہے مرحوم آقا شیخ غلام رضا یزدی جب یزد میں ہوتے بہت خوشحال تھے، لیکن جب بھی اطراف کے دیہات جاتے اپنے ساتھ روٹی اور دہی وغیرہ لے کر جاتے۔ جس گاؤں میں بھی پہنچتے نماز کی قرأت اور ضروری مسائل لوگوں کو سکھاتے اور دوسری آبادی کی طرف چلے جاتے، اور ہر حال میں خوراک ان کی اپنی طرف سے ہوتی اور وہ لوگوں کی غذا سے پرہیز کرتے تھے۔ وہ لوگ جو انبیاء کی طرح تبلیغ پر مامور ہیں اور بغیر کسی مطلب اور احسان کے ان کے کام کو انجام دیں، خدا جانتا ہے کہ ان کا کیا مقام ہوگا، البتہ اس صورت میں کہ عالم وما یفعل و یترک و اعمال بما یامرو نہیں ہو۔ اگر کوئی تشخیص دے کہ وہ اس کام کے لیے قدم اٹھائے اور عالم اور عامل ہو اور علم پھیلانے سے اس کا شکرانہ ادا کرے تو اسے چاہیے کہ خوشی سے اپنی ٹوپی عرش پر پھینکے۔ صفحہ نمبر 99۔ عنوان ہے مستحب اور 1000 واجب۔ معلوم ہوتا ہے نماز شب ایک مستحب ہے، مجلس پڑھنے کی طرح کہ جب رضا خان کے دور میں منع کیا گیا تھا تو حاج شیخ عبد الکریم حائری سے ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے ان سے عرض کیا، کوئی بات نہیں، مجلس پڑھنا تو ایک مستحب عمل ہے جس سے پہلوی حکومت نے منع کر دیا۔ شیخ حائری نے فرمایا، ہاں ایسا مستحب ہے جس میں 1000 واجب ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ کتنے واجب احکام اور حالات اور سیرت اور کلمات امام حسین اور دوسرے معصومین علیہ السلام میں سے کتنی ہی چیزیں مجلس کے مقدمے میں نقل ہوتی ہیں جو دین کی تقویت اور لوگوں کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ صفحہ نمبر 99۔ عنوان ہے افضل مستحبات۔ حجت الاسلام سید محمد باقر شفتی نماز شب میں بہت زیادہ معتقد تھے اور باقی مستحبات کی نسبت اسے زیادہ اہمیت دیتے۔ مرحوم سید بحر العلوم کے برخلاف کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ فضا تھوڑی روشن ہو جاتی اور اس وقت صبح کی نماز پڑھتے۔ حجت اسلام سید محمد باقر شفتی اصفہان میں درست اول فجر صبح کی نماز جماعت کے ساتھ اقامہ کرتے، باوجود اس کے کہ اگر وہ نماز جماعت کو تھوڑا تاخیر سے ادا کرتے تو زیادہ لوگ اس میں شرکت کر سکتے، لیکن وہ حکم دیتے کہ وہ 2 عادل لوگ مینار کے اوپر آ جائیں اور جیسے ہی طلوع فجر کا مشاہدہ کریں بلا فاصلہ صبح کی اذان کہیں۔ ان سے کہا گیا آپ تھوڑی دیر صبر کریں، کیوں نہیں کرتے تاکہ زیادہ جمعیت نماز جماعت کے ثواب سے مستفیض ہو سکے۔ جواب میں فرمایا مستحبات کے درمیان نماز شب سے افضل چیز میں نہیں جانتا، لہٰذا انہوں نے اس لیے کہ لوگ نماز شب ادا کریں یہ چارہ سوچا کہ وہ 2 عادل لوگوں کو حکم دیں کہ وہ فجر کا دقیق وقت مشخص کریں اور وہ لوگ جو نماز جماعت میں حاضر ہوتے ہیں فجر سے پہلے بیدار ہوں اور نماز شب پڑھیں۔ اس طرح جو لوگ ان کی نماز جماعت میں شرکت کرتے تھے یقیناً نماز شب بھی ادا کرتے تھے، اور اس طرح وہ لوگ
وہ لوگوں کو نماز شب کے لیے مجبور کرتے تھے۔ میرا خیال ہے امام حسین علیہ السلام پر گریے کی فضیلت نماز شب سے زیادہ ہے، کیونکہ نماز شب محض قلبی عمل نہیں بلکہ اس کا تعلق یعنی قلبی عمل کی طرح ہے، لا قلبی ہے یعنی قلبی عمل کی طرح ہے، لیکن حزن اور ملال اور گریہ قلبی عمل ہے، اس حد تک کہ گریہ اور اشک چشم نماز اور وتر کی قبولیت کی علامتوں میں سے ہے۔ صفحہ نمبر 100 عنوان ہے ایک ممبر کا اثر۔ نقل کیا گیا کہ ایک عالم نے ممبر سے متاثر ہو کر 4000 آدمی شیعہ ہوئے۔ ایک عالم کے ممبر سے متاثر ہو کر 4000 آدمی شیعہ ہوئے۔ جس شخص کا بیان اس طرح کا ہو اس کا ثواب مراجع سے زیادہ ہے، کیونکہ روایت میں آیا ہے کہ اگر خدا تمہارے ہاتھوں سے ایک شخص کی ہدایت کر دے تو یہ یقیناً ان تمام چیزوں سے بہتر ہوگا جس پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کی کتنی اہمیت ہے۔ البتہ شروع سے ہی ذمہ داریوں کو اتنا سنگین بیان نہیں کرنا چاہیے کہ اگلا شخص مذہب سے ہی بیزار ہو جائے، اس کو جس چیز میں داخل کیا گیا تھا اس میں سے نکال دیا کہ مصادق ہوگا، بلکہ دوستانہ اور ایک مدار میں حرکت کریں۔ بہرحال مرحوم آقا مرزا حبیب اللہ رشتی جو کہ بہت زیادہ معتقد تھے اور اپنے ایمان کی وجہ سے مطالب حاصل کیے ہیں، انہوں نے ان آقا کی پیشانی کو چوما اور کہا میں حاضر ہوں کہ میں نے جتنی ریاضت کاٹی ہے تمہیں دے دوں اور اس کے بدلے تم مجھے ایک ممبر کا ثواب دے دو۔ خدا کرے کہ ہم اس قیمتی سرمایہ کے آثار کو جو ہمیں وراثت میں ملا ہے گنوا نہ دیں اور بھیڑیے اسے ہم سے چھین نہ لیں۔ صفحہ نمبر 102 عنوان ہے کتاب کے ساتھ ممبر۔ رسم یہ ہے کہ اہل علم اور مجالس پڑھنے والے ممبر پر مطالب کو کتاب سے نہ پڑھیں، یہ احتیاط کے خلاف ہے، مخصوصاً روایات نقل کرتے وقت اور بالخصوص ماہ رمضان میں۔ سنا کرتے تھے کہ مرحوم آقا حاج شیخ عباس قمی جب مشہد میں مقیم تھے تو ممبر پر کتاب سے پڑھا کرتے تھے، لیکن نجف اشرف میں بغیر کتاب کے ممبر پر جاتے تھے۔ آقا شیخ مہدی معروف خراسانی واعظ جو کہ اس کام میں مہارت رکھتے تھے اور رضا پہلوی کے دور میں ایران سے خارج ہو گئے تھے اور ہمارے مدرسے میں ان کا حجرہ تھا۔ 70 سالہ تجربے کے باوجود ممبر پر جانے کے لیے مطالعے کے پابند تھے، اس استاد کی طرح جو درس دینا چاہتا ہو۔ کوئی کام ایسا نہیں جس میں احتیاط شرمندگی کا باعث ہو۔ صفحہ نمبر 102 عنوان ہے آقا مرزا ہادی خراسانی۔ جب ہم کربلا میں وارد ہوئے، کربلا اور نجف میں مقاتل ائمہ اور ان موضوعات کے بارے میں جو کہ قابل یقین نہ تھے، آقا مرزا ہادی خراسانی کے نظریات معتبر سنے جانے والے اور قابل قبول تھے، کیونکہ وہ اپنے نظریے کو اختلافی مطالب میں محکم دلیل کے ساتھ بیان کرتے اور یہ مسئلہ عجیب و غریب چیزوں میں سے تھا۔ مثلا اہل ممبر طفلان مسلم کے واقعے اور ان دونوں کی شہادت کو ان کے قول سے نقل کرتے تھے۔ افسوس ہے کہ ان کی تمام زحمات اور اسناد کی جمع آوری اور بیان میں وقت کے باوجود اس کے کہ وہ علمیت میں مقام مرجعیت پر فائز تھے، لیکن معلوم نہیں کہ ان کے مطالب اور بیانات اور ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی چیزیں جمع آوری ہوئیں یا نہیں۔ صفحہ نمبر 104 ہے اور فصل نمبر 4 شروع ہو رہی ہے۔ عنوان ہے عبرتیں۔ اسی کی ذیل میں دوسرا عنوان صفحہ نمبر 105 پر اہم اور مہم۔ ایک آقا سے نقل کرتے ہیں کہ کہا کرتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے کام نے اہم اور مہم کو ہمارے ہاتھ سے لے لیا، اس طرح کہ وہ معاویہ کو اسی طرح چھوڑے رکھتے یہاں تک کہ ان کی حکومت مستقر ہو جاتی، اس کے بعد معاویہ کا کچھ کرتے۔ رفقا میں سے ایک شخص کہا کرتا، میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور ان سے عرض کیا، یا امیر المومنین، آخر آپ نے طلحہ اور زبیر کو معاویہ کا کام تمام کرنے کے لیے کیوں نہیں بھیجا؟ انہیں اپنے پاس روکتے اور بھیجتے کہ معاویہ کو ختم کر دیں اور خود معاویہ کی جگہ رہیں۔
آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ حضرت نے میرے جواب میں فرمایا، اگر طلحہ اور زبیر کو معاویہ سے جنگ کرنے اور اسے ختم کرنے کے لیے بھیجتا تو وہ انہیں دھوکہ و فریب دیتا، کیونکہ وہ سیاست میں ان سے زیادہ چالاک تھا۔ معاویہ عمر و آس کا ہم نشین تھا کہ جو دھوکہ بازی میں عجیب و غریب تھا۔ مطلب یہ کہ وہ آقا جو کہا کرتا تھا، امیر المومنین کے کام نے اہم اور مہم کو ہمارے ہاتھ سے لے لیا۔ اس کے جواب میں یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہم مشخص کریں، ہاں حضرت نے کام ہمارے ہاتھ سے لے لیا، لیکن اہم اور مہم کی تشخیص وہ جانتے تھے کہ اگر معاویہ کو اسی طرح چھوڑے رکھیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ پھر محال ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ معاویہ کا یہ کام مجھے قبول نہیں۔ اتنا ہی کم از کم ایک گروہ کے لیے واضح کر دیتا ہے کہ یہاں تک کہ حتیٰ اہل سنت کے بہت سارے علماء معاویہ کو لعنت کرتے ہیں۔ کم از کم مسلمانوں کے ایک گروہ پر ہی بات ثابت ہو گئی ہے۔ صفحہ نمبر 106 عنوان ہے ایک فاسق، دو حرام کام۔ شیعوں کی عظیم ترین دلیلوں میں سے جو کہ ان کی آنکھوں کی روشنی ہے، ظالموں کا امیر المومنین اور ان کے اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کا اقرار ہے۔ جیسا کہ معاویہ یزید سے کہتا ہے، میرے بیٹے، حق ان اہل بیت پیغمبر کا تھا اور ہم نے زبردستی ان سے لے لیا، کیا اب انہیں اپنے پیچھے ان جانوروں پر جو ہم نے ان سے لیے ہیں سوار نہ کریں؟ اسی طرح جب یزید نے ابن زیاد سے کعبے کو منہدم کرنے کا تقاضا کیا تو ابن زیاد نے یزید کو لکھا، تم ہرگز ایک فاسق کو یہ دو کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسین کا قتل اور کعبے کو مسمار کرنا۔ وہی ابن زیاد جو کوفے میں اہل بیت کو مخاطب کر کے کہتا تھا، الحمدللہ الذی، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوا کیا اور تمہارے جھوٹ کو آشکار کیا۔ صفحہ نمبر 107 عنوان ہے یزیدیوں کی بیعت۔ ہم جو کہ تقریباً 1000 سال سے سید الشہداء کی عزاداری کر رہے ہیں، اگر کوئی آئے اور سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 115 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو غیر راہ مومنین کی پیروی کرتے ہیں کہ مصادق میں سے ہو، مثلا یزیدی ہو اور غیر ارادی طور پر سید الشہداء کی مخالفت کرے اور کسی طرح کا ڈر اور تقیہ بھی درمیان میں نہ ہو، تو کیا ہم اس کی بیعت کریں گے یا نہیں؟ صفحہ نمبر 107 عنوان ہے خلافت اولاد علی اور اہل بیت علیہ السلام کا حق۔ جب معاویہ بن یزید بن معاویہ نے اعلان کیا کہ خلافت علی کی اولاد اور اہل بیت کا حق ہے اور بنی امیہ نے اسے غصب کیا ہے، مروان لعین نے ابن زیاد کو خبر دی کہ دیکھا اس جاہل نے کیا کیا ہے، تم جلدی پہنچو، اگر تاخیر کی تو خلافت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ معاویہ بن یزید کے بیانات اور اقرار مذاق نہیں، اس نے حق کے لیے زمین کے 1/4 حصے کی حکومت چھوڑ دی، اگرچہ اس کی یہی ذمہ داری تھی، لیکن کیا اگر ہمارے لیے وہ شرائط ہوتی تو ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہوتے؟ دنیا میں خوشی اور آسائش اور ساری خوبیاں ملی اور کہتے ہیں یزید حسین سے بہتر تھا۔ یہ لوگ اس سے غافل ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو ہماری دنیا کے لیے بھی یزید سے بہتر ہیں، تو آخرت کی کیا بات ہے؟ اہل دین کی دنیا پرستوں سے زبان نے حال یہ ہے، اگر تم ہمارا مذاق اڑاؤ گے تو ہم بھی تمہارا اسی طرح مذاق اڑائیں گے جیسا تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 38 کا ترجمہ پیش کیا۔ صفحہ نمبر 110 عنوان ہے جھوٹے وعدے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ خدا کی رحمت سے نا امیدی کا گناہ اس گناہ سے زیادہ ہے جس کا انسان مرتکب ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں کے ارتکاب سے نہ روکیں تو ہمارا حال آیات الہی کے انکار، تکذیب اور استہزاء تک یا یہاں تک پہنچ جائے گا کہ ہم خدا کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، اگرچہ کہ ہر گناہگار کے لیے یہ بات واضح ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے خارج ہو چکا ہے۔ خدا کی وہ وسیع رحمت کہ قیامت کے دن خداوند تبارک تعالیٰ اپنی رحمت کو اس حد تک پھیلا دے گا کہ حتیٰ شیطان بھی خدا کی رحمت میں طمع کرنے لگے گا۔ عمر سعد سے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے اور اس لیے کہ وہ ان جیسی عظیم شخصیت کو جو کہ اس کی رشتہ دار بھی تھی ختم کر دے
کیا کیا وعدے کیے گئے تھے، لیکن وہ نہ تو بادشاہی تک پہنچ سکا اور نہ ہی وزیر اعظم بن سکا، اور نہ اس کی ملکیت اسے ملی، اور نہ اسے رے کی ملکیت ملی۔ خدا کی پناہ چاہتے ہیں انسان کو کتنی زیادہ اور کس کس جہت سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ اس کی عاقبت بخیر ہو سکے۔ اپنے کلام کو یہیں پر روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اسے مزید آگے بڑھائیں گے۔